پھر اٹھی آہر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں گوندل ولاگز۔ میرا نام ہے عثمان ابراہیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو گردوارہ صاحب کرتارپور لے کر آئے ہیں، جو کہ ضلع نارووال کے علاقہ کوٹھا پنڈ میں واقع ہے اور تحصیل ہے شکرگڑھ۔ یہ گردوارہ نارووال روڈ پہ 4 کلومیٹر اندر کی طرف ہے۔ یہ گاڑی سے ابھی اترے ہیں، یہ کرتارپور ہم آ چکے ہیں، یہ آپ انٹری کرنے لگے۔ دوستو، اگر تو آپ کے پاس اپنی سواری ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کو رکشہ یا کسی سواری کا سہارا لے کر انٹری گیٹ تک جانا ہوتا ہے۔ انٹری گیٹ پر آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ اندراج کروانا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو پارکنگ ایریا اور ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہ ادھر انٹری ہے، یہاں سے آپ جانا ہے ٹکٹیں لے کے۔ وہ ایک پارکنگ ہے ساری، وہ پیچھے سے آپ نے ٹکٹس لینی ہے، وہ کاؤنٹر جو بنے ہوئے ہیں۔ فی بندہ 400 روپے ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ کے بعد آپ کو سیکیورٹی میں سے گزرنا ہوتا ہے، جس میں آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے، اور چیکنگ کے بعد آپ کو گولف کار پہ بٹھا کر مزید امیگریشن پوائنٹ پہ لے کر جایا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو ٹکٹ اور آپ کے شناختی کارڈ کی بیس پر پاس دیا جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی طرف سے جاتے ہیں تو آپ کو بلو کلر کا پاس دیا جاتا ہے، اور اگر آپ انڈیا کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کو اورنج کلر کا یا پھر یلو کلر کا پاس دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات لازمی یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے یا شناختی کارڈ نمبر آپ کو یاد نہیں ہے، فوٹو کاپی نہیں ہے، یا پھر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو پاس نہیں مل سکتا، پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر جائیے، یا پھر اس کی فوٹو کاپی کم از کم ساتھ لے کر جائیے۔ نماز جمعہ کا ٹائم تھا اور سٹاف بریک پہ تھا، اس لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑا اور ہم تصویریں بنوانے میں مصروف ہو گئے، اور سردی بہت زیادہ تھی۔ دوستو، یہاں پہ ہمیں پاس مل چکے ہیں اور ہماری انٹری ہو چکی ہے، اور ابھی ہم گردوارہ میں انٹر نہیں ہوئے۔ یہ ایک باہر مارکیٹ بنی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں، اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، پاس ملنے کے بعد آپ یہ سامنے والے گیٹ سے انٹر ہو کر گردوارہ کی حدود میں آ جاتے ہیں، اور اس کے یہ باہر صحن ہے، ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سامنے گردوارہ کی جو انٹری ہے، یہ انٹری کا گیٹ ہے۔ جس کو کہ درشن دیوڑی کہا جاتا ہے۔ جو سامنے آپ کو راستے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے انڈینز کی انٹری ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں پہ اگر آپ پاکستان کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ آپ فوٹو وغیرہ بنا سکتے ہیں اور ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ دوستو، یہ گردوارہ 47 ایکڑ پر محیط ہے۔ چلیے، اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور آپ کو اندر لیے چلتے ہیں۔ جب آپ انٹری کرتے ہیں تو پہلے جو ہال نظر آتا ہے اس میں مختلف نقشے پڑے ہوئے ہیں، اور فیز 1 کا جو کام مکمل ہو چکا ہے وہ بھی وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو کام باقی ہے، جو کہ فیز 2 یا 3 میں مکمل ہوگا، اس کا ذکر بھی نقشے کی صورت میں یہاں پر کیا گیا ہے۔ انٹری کے لیے آپ کو سر کو ڈھانپنا اور جوتے اتارنا لازمی ہے۔ دوستو، یہاں پہ لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور روزانہ کی بیس پہ 4000 یاتریوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، سری گرو نانک صاحب جو کہ سکھ مذہب کے بانی ہیں، ان کا دربار بہت خوبصورت یہاں پہ بنایا گیا ہے، جس کو گردوارہ صاحب بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے
1521 سے لے کے 1539 تک اپنی زندگی کے آخری 18 سال یہاں پہ گزارے اور یہاں پہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ان کی سمادھی اور ایک عدد قبر بھی موجود ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سکھوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ ہمارے اللہ کے بندے ہیں اور یہ ہمارے نیک بندے ہیں، جبکہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے، ان کی جو میت ہے، اس کو رکھتے ہیں اور صبح اس کا فیصلہ کریں گے۔ صبح ایسا ہوا کہ ان کی جو میت تھی وہ غائب ہو گئی اور بس اوپر چادر یا پھول ہی پڑے ہوئے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے پھول اٹھا کے اس کی قبر بنا دی اور اس کو قبر کا درجہ دے دیا، جبکہ سکھوں نے جہاں پہ ان کی میت پڑی ہوئی تھی اس کو سمادھی کا درجہ دے دیا۔ سمادھی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو میت ہے وہ یہاں پہ سما گئی تھی، لہٰذا وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جبکہ سکھ مذہب کے لیے یا سکھ برادری کے لیے یہ ایک نیک فریضہ ہے اور وہ یہاں پہ عبادت کرنے آتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے۔ دوستو، گردوارہ کے احاطے میں 3 کنویں ہیں اور ان میں سے یہ سب سے بڑا کنواں ہے جو کہ ابھی اپنی اصل حالت میں دکھایا گیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ گرو نانک صاحب جو ہیں کھیتی باڑی کے لیے پانی کا استعمال یہاں سے کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ایک مارٹر گولہ جو ہے یہ بھی نصب کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1971 کی جنگ میں انڈیا کی طرف سے یہاں پہ گرایا گیا تھا تاکہ گردوارہ تباہ ہو جائے، لیکن یہ جو گولہ ہے یہ کنویں میں گر گیا اور گردوارہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں بچا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ 5000 یاتریوں کے آنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جبکہ آج بہت سردی ہے جس کی وجہ سے یاتری بہت کم آئے تھے اور انڈیا سے بھی اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہیں۔ گردوارہ کے بالکل سامنے سکھوں کا علامتی نشان نصب کیا گیا ہے، اور یہاں پہ نومبر 2019 میں افتتاحی تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اس گردوارے کا افتتاح سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے اسی جگہ سے کیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ گردوارہ جو ہے 47 ایکڑ پر محیط ہے، اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ 5000 یاتریوں کو ویلکم کیا جا سکتا ہے، اور 4000 یاتریوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گردوارہ میں ایک سرور خانہ یا سرور خانہ بھی ہے جو کہ مردوں کے لیے علیحدہ ہے اور عورتوں کے لیے علیحدہ ہے۔ یہ ایک تالاب ہے جہاں پہ وہ آ کر نہاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے ہیں تو یہاں پہ ٹائم نکال کے لازمی آئیں، ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور مذہبی اعتبار سے سکھوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، سب سے بڑی مقدس جگہ ہے۔ دوستو، انڈیا سے جو آتے ہیں ان کے لیے اس کی انٹری فیس $20 بتائی جاتی ہے، جبکہ بھی کیا ریٹ ہے یہ آپ اس کی ویب سائٹ وغیرہ سے کنفرم کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تو مجھے وہ بھی بتائیے گا۔ یہ رات کا منظر آپ گردوارے کا دیکھ لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا، پھر اٹھی آہر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔
بیٹھے نے سبزیاں بندے وغیرہ تو پردیسی اتنے والے بندے نے